بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، آج کی ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو غور سے سنیں، دیکھیں اور بار بار دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو سے وہ مسئلہ حل ہونے والا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے، رسالت کے جاری و ساری ہونے پر دلیل ہوگا۔ پھر گزارش ہے کہ فارغ وقت میں غور سے سنیے اور آپ کا وہ مسئلہ انشاءاللہ تعالی حل ہوگا جو کہ اکثر کلمے کا ترجمے کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، آپ کی رسالت کے لیے دعا ثابت کیا جاتا ہے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے جو بیان کی جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اس بات کو کھولنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، یہ ایمان ہے ہمارا، بلکہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اگر اللہ کی ابتدا ہوتی یا انتہا ہوتی تو وہ الہ نہیں رہتا، وہ اللہ نہیں رہنا تھا۔ کیوں؟ ابتدا، انتہا، یہ دو لفظ ایسے ہیں جو وقت کے شروع ہونے کو اور وقت کے ختم ہونے کو بتاتے ہیں۔ وقت کیا ہے؟ وقت ایک اضافی معاملہ ہے، یعنی نسبتی معاملہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور ان کی نسبتیں قائم کی۔ سورج، چاند، ستارے، ان کی رفتاروں کو ایسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ ان سے ایک نسبت قائم ہو کر وقت پیدا ہوا، اور وقت کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے ہے، بلکہ وہ وقت کا خالق ہے۔ جب وہ وقت کا خالق ہے تو وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم آسانی کے لیے زیرو ٹائم کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، بلکہ وہی وقت کا خالق ہے۔ اب آئیے، جو ایک مولانا صاحب نے تقریر کرتے ہوئے جو دلیل پیدا کی تھی، اسی دلیل کو ہم کام میں لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں ایک جگہ تقریر کے لیے گیا تو مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کلمے کا ترجمہ کیجئے۔ اب یہ ان مولوی صاحب کے الفاظ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب مجھے یہ کہا گیا تو میں سمجھ گیا کہ اس سوال کرنے والے کا مقصد کیا ہے، اور میں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہیں پر بہت زیادہ زور دیا۔ لیکن جب میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہیں سمجھ آئی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے مزید سمجھا دیجئے، مجھے سمجھ نہیں آئے۔ تو پھر یہاں سے اس مولوی صاحب نے اپنی کارروائی شروع کی۔ وہ کہنے لگے، آئیے ہم پہلے کلمہ طیب کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا، محمد، رسول اللہ، اللہ۔ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ دیکھیے اس لفظ میں، اس کلمے میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ ہیں ہو، یعنی جس کا ترجمے میں موجود وقت یعنی حاضر کا وقت پایا جائے، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے۔ آئیے اب میں اس کی تفصیل کرتا ہوں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کلمے میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ ہیں میں کر دیا جائے، اور یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ زمانے تین ہیں: فعل مستقبل، فعل حال اور فعل ماضی، اور یہ تبدیل ہوتے ہیں، ہیں تھا میں بدل جاتی ہے، گا ہے میں بدل جاتا ہے، یعنی
اس میں اگر زمانے کا ذکر ہوگا، فعل کا ذکر ہوگا تو وہ فعل زمانہ بدلے گا، مستقبل حال میں بنے گا، حال ماضی میں چلا جائے گا۔ لیکن جب اس کلمے میں ایسا لفظ ہی کوئی نہیں ہے جس کا ترجمہ زمانے سے کیا جا سکے، یعنی اسے زمانے کا اظہار ہو سکے، جب اسے زمانے کا اظہار نہیں ہوگا، یعنی کہ ہیں کا اظہار نہیں ہوگا، تو تھے یا تھا کا اظہار کہاں سے آئے گا؟ جب اس میں زمانہ موجود ہی نہیں ہے تو وہ ہے تھے میں یا تھا میں کب تبدیل ہوگا؟ اگر آپ اسے تھے یا تھا میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ زیادتی کریں گے، آپ علمی خیانت کریں گے، کیونکہ جب اس میں زمانے کا لفظ ہی موجود نہیں ہے جسے فعل کہا جاتا ہے گرامر کے لحاظ میں، وہ اس میں موجود ہی نہیں ہے تو اسے تبدیل کیسے کیا جا سکے گا؟ اب آئیے دیکھتے ہیں کیا جو بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے، کیا اس کی کہیں کوئی اور مثال ہمیں ملتی ہے؟ قرآن شریف کا پہلا لفظ لے لیجیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین، جو جہانوں کا پالنے والا۔ بتائیے اس میں وہ کون سا لفظ ہے جو فعل کی، جو زمانے کی نمائندگی کرتا ہے؟ اس میں بھی کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے جو زمانے کو ظاہر کرے یا فعل حال مستقبل کو ظاہر کرے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ذات باری تعالیٰ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ جب سے ہے اس وقت سے لے کر تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے، اور وقت ان کو بدل نہیں سکتی۔ اگر وقت ان تعریفوں کو بدل سکتا تو خدا خدا نہیں رہتا، اس کی تمام تعریفیں ختم ہو جاتی، کیونکہ وقت نے تو مستقبل نے حال میں، اور حال میں ماضی میں تبدیل ہونا تھا، اور ماضی میں گم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ معزز ناظرین سامعین، اسی طرح آئیے ایک اور لفظ رحمت للعالمین، جیسے الحمدللہ رب العالمین تھا، اسی طرح رحمت للعالمین کا لفظ ہے۔ رحمت کا معنی رحمت، للعالمین عالمین کے لیے۔ بتائیے اس میں وہ کون سا لفظ ہے جو زمانے کو ظاہر کر رہا ہے؟ اب یہ تین چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ کلمہ، اس میں کوئی زمانے کا لفظ نہیں ہے، اس میں کوئی فعل کا لفظ نہیں ہے، لہذا آپ اسے گاگے گی، ہیں وغیرہ اور تھا تھے تھی میں تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں تھا ہی نہیں، اس میں تو یہ زمانے کا اظہار ہے ہی نہیں ہے، یعنی وہ ہمہ وقت ہے اور زمانہ تو کل کی بات ہے، یہ تو اس سے پہلے بھی یہ کلمہ اسی طرح سے تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات خود زمانے کو بنانے والی ہے، اور اس کی تمام تعریفیں اس سے پہلے بھی تھیں اور زمانے کے بعد بھی ہوں گی، زمانہ ایک وقت میں ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح رحمت للعالمین کے لفظ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں، بلکہ اس سے پہلے بھی رحمت ہے، عالمین کے لیے بھی رحمت ہے، اور اس میں کوئی زمانے کا وقت نہیں ہے۔ اگر زمانے کا وقت ہوتا تو اس کی بھی ابتدا ہوتی اور انتہا ہوتی، لہذا اس رحمت کی بھی ابتدا انتہا اس جملوں کے لحاظ سے نہیں ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے، جب اس نے چاہا تو اس نے سب سے پہلے اپنے نبی کا نور پیدا کیا۔ کلمہ ہمیں یہی بتاتا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، زمانے کی کوئی قید نہیں ہے، زمانے کا تو خالق وہ خود ہے۔ اور اسی طرح سے محمد رسول اللہ بھی اسی طرح سے ہے، یعنی جب سے رب نے چاہا اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ اب بتائیے وہ صاحبان جو ہیں کو تھے میں بدلتے ہیں، ان کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے؟ اگر وہ اس میں ہیں کو ثابت کریں گے اور یہ کہیں گے اس لفظ کا معنی ہاں بنتا ہے اور یہ زمانے کو ظاہر کرتا ہے، تو پھر ہے کو تھے میں بدلیں گے نا۔ جب ان میں ایسا لفظ ہے ہی کوئی نہیں، یہ خود مانتے ہیں کہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا ہے میں ترجمہ کیا جائے، تو اس کو تھے میں کیسے بدلیں گے؟ معزز ناظرین سامعین، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں فرقوں سے کچھ نہیں لینا دینا،
हमने खुदा के सामने पेश हो रहा है, अपने अमाल का, अपने नियत का उसके सामने जवाबदेह होना है। तो हमें वो चीज़ें लेनी चाहिए जो कि हमें कुरान बताता है, जिसकी वजाहत हमें कुरान से मिलती है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखने की है, कुरान पढ़ने वाले को कारी कहते हैं और कुरान कलामुल्लाह है। कलामुल्लाह कलाम करने वाले की मंशा को जाहिर करता है, कारी की मंशा को वो कलाम, वो किताब जाहिर नहीं करती। लेकिन हमने ये बना लिया है कि हम अपनी मंशा को, कारी जो समझता है उसको वो कलाम इलाही की मंशा करार दे देता है, जो कि सरासर जुल्म है और हकीकत के खिलाफ है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैं फिर ये कहता हूं कि मेरी कही हुई बात वो मेरी अपनी समझ है, जो मैंने मुताले से हासिल की, जो मैंने कुरान को पढ़ा उससे हासिल की, जो मैंने मुख्तलिफ लोगों की आरा सुनी और उनसे एक नतीजा अखज़ किया, वो मैंने आपके सामने रख दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात मुकम्मल तौर पर सही हो या सारी बिल्कुल सही हो या इसमें कुछ कमी कोताही हो, क्योंकि मैं इंसान ही तो हूँ और इंसान से गलती भी हो सकती है, उसे तखरीज में गलती हो सकती है। लिहाजा अगर मेरी कोई बात आप समझते हैं कि वो सही नहीं है, तो आप पर फर्ज बनता है कि आप उसकी निशानदही करें। अगर आप उसकी निशानदही करेंगे तो आप अपने इल्म का हक अदा कर रहे होंगे। और मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को बार बार सुने और जहां मेरी गलती आपको नजर आती है तो उसको मेरे लिए बयान कर दें, मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, एक बात और याद आ गई मुझे। अक्सर दोस्तों ने कुछ नुस्खों की फरमाइश की है मुझसे कि आप वो बयान कीजिए, बल्कि मैं वो पहले बयान कर चुका हूं, लेकिन इसके बाद उनका फिर तकाजा है कि मैं वो नुस्खा बयान करूं। और इंशाअल्लाह ताला मैं इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर वो नुस्खा आपके सामने रख दूंगा, फिर दोबारा मुकम्मल तफसील के साथ। लिहाजा आप मेरे चैनल तफहीम खुदा को देखते रहिए। इंशाअल्लाह 1-2 दिन में वो नुस्खे मैं बयान कर दूंगा, आपकी मंशा पूरी हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।